بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور آپ کی دعاؤں سے میں بھی بہت ٹھیک ہوں اور بہت خوش بھی ہوں۔ ایکسائٹمنٹ میں مجھ سے بولا نہیں جا رہا، تو اس کے لیے سے سوری۔ جو اتنی خوشی ہوئی ہے کہ میں نے ایک شارٹ ویڈیو اپلوڈ کیا اور اس پہ میرے 1.1 کے ویوز آئے۔ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ میرے کے میں ویوز آئے، تو تھینک یو سو مچ۔ اور جتنے سبسکرائبر ان کا بہت شکریہ۔ شروع کرتے ہیں آج کی اسٹوری۔ سورج غروب ہو چکا تھا، پرانے گاؤں کی ویران گلیوں میں ہو کا عالم تھا۔ مسجد کی چھت سے کبوتروں کی آخری پرواز اڑ رہی تھی۔ مسجد کے در و دیوار پر وقت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ رنگ اکھڑا ہوا لکڑی کے دروازے چرچراتے، لیکن مؤذن کی اذان آج بھی وقت پر گونجتی تھی۔ بابا رحمت 75 سالہ ضعیف مؤذن مسجد کے پچھلے صحن میں تنہا بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ اس کی آواز میں لرزش تھی، مگر اذان کے وقت وہ جوانوں کی طرح کھڑا ہو جاتا۔ ہر روز فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء پورے 50 سال سے بغیر ایک دن کے چھٹی کے اذان دے رہا تھا۔ بابا کی بیوی کئی سال پہلے وفات پا گئی تھی اور اولاد نہ تھی۔ بس مسجد ہی اس کا گھر تھا اور اللہ اس کا سب کچھ۔ گاؤں کے لوگ اب شہر جا چکے تھے۔ مسجد میں صرف 3-4 نمازی آتے، باقی سب مصروف، موبائل میں گم یا دنیا کی دوڑ میں لگے ہوئے۔ ایک دن مسجد کمیٹی کے ایک نوجوان رکن وسیم بابا رحمت کے پاس آیا۔ بابا جی، اب آپ آرام کریں، آپ کی صحت بھی ٹھیک نہیں، ہم اذان کے لیے ریکارڈ آواز کا انتظام کر رہے ہیں۔ بابا رحمت کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر وہ مسکرایا۔ بیٹا، اذان میری سانسوں کی دوڑ ہے، جب تک یہ دوڑ باقی ہے میں اذان دیتا رہوں گا۔ وسیم نے کچھ نہ کہا اور چپ چاپ واپس چلا گیا۔ اسی رات بابا رحمت نے خواب میں دیکھا کہ ایک وسیع میدان ہے، سفید لباس والے لوگ کھڑے ہیں۔ رحمت اور نورانی چہرے والا شخص اس سے کہتا ہے، رحمت، تیرا وقت قریب ہے، آخری اذان کی تیاری کر۔ بابا گھبرا کر جاگ گیا، مگر اس کے دل میں سکون تھا۔ اگلی صبح فجر کے وقت بابا رحمت حسب معمول تھا، وضو کیا، مسجد کی صفیں درست کیں اور مینار پر چڑھ کر اذان دینے لگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کی آواز آج کچھ الگ تھی، جیسے آسمان تک جا رہی ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ اذان مکمل کرتے ہی بابا وہیں بیٹھ گیا اور خاموش ہو گیا۔ کافی دیر تک نیچے نہ آیا تو ایک نمازی اوپر گیا۔ دیکھا تو بابا رحمت کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور روح پرواز کر چکی تھی۔ اسی دن گاؤں کے لوگ جیسے کسی اندیکھے جذبے سے کھنچے چلے آئے۔ ہر طرف بابا کی اذان کا تذکرہ، چھوٹے بڑے سب مسجد میں موجود تھے۔ بابا کی میت کے پاس ہر کوئی روتا تھا، جیسے وہ ان کا باپ ہو۔ ایک چھوٹا بچہ احمد، جو ہمیشہ بابا کے ساتھ نماز پڑھنے آتا تھا، اپنے ابو سے بولا، ابو، میں بھی اذان دینا چاہتا ہوں۔ اور اس دن ایک نیا مؤذن جنم لیتا ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ لوگوں نے بابا کے نام پر مسجد کی مرمت کرائی۔ وہ اذان جو کبھی چند لوگوں تک محدود تھی، اب پورے علاقے میں گونجتی۔ بابا رحمت کی قبر مسجد کے پہلو میں ہے۔ ہر اذان کے بعد احمد وہاں جا کر سلام کرتا ہے۔ بابا رحمت چلا گیا، مگر اس کی اذان باقی رہ گئی۔ وہ آخری اذان جو صرف الفاظ نہیں تھی بلکہ ایک پیغام تھی، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اس سے پہلے کہ آواز خاموش ہو جائے۔ کتنی زبردست سٹوری تھی، مجھے تو بہت اچھی لگی اور دل کو چھو بھی لیا۔ تو اگر اسی طرح آپ کو بھی میری یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک شیئر کر دیں اور بہت سارا پیار دیں۔ مجھے ڈھیروں سارے ویوز اس اپنی پیاری سی ویڈیو پہ چاہیے۔ اور تھینک یو سو مچ میری ویڈیو کو سپورٹ کرنے کا، مجھے سپورٹ کرنے کا۔ اور یہ بیک گراؤنڈ میں جو آوازیں آتی ہیں اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں، کیونکہ جس گھر میں یہاں پہ رینٹ پہ رہتی ہوں بہت شور ہے، بہت شور ہے۔ تو اس کے لیے اگین سوری۔ ملوں گی آپ سے دوبارہ ایک اور اچھی اور دل کو چھو لینے والی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی بہن کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔